اب دوسرے حصے پر بات کریں گے. ایمان کی حقیقت کو چاہیے کہ یہودی بھی سمجھے قرآن سے، عیسائی بھی سمجھے قرآن سے، ہم بھی سمجھے قرآن سے کہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، سورہ ابراہیم کی آیات 24 میں ایمان کی حقیقت کو اللہ نے بتایا کہ ایمان کیا ہے. ایمان ایک پاکیزہ درخت کے مانند. پاکیزہ درخت وہ ہے جس کا بیج بھی پاکیزہ ہو. جب بیج پاکیزہ ہوگا تو درخت بھی پاکیزہ ہوگی، اس کا پھل بھی پاکیزہ ہوگا، اس کا سایہ بھی پاکیزہ ہوگا. اگر بیج پاکیزہ نہیں ہے تو درخت بھی پاکیزہ نہیں ہے، اس کا سایہ بھی پاکیزہ نہیں ہے، اس کا پھل بھی پاکیزہ نہیں. وہ درخت پر لوگوں کے لیے باعث خیر نہیں بنتا، اس میں پھل نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ کانٹے والی درخت، وہ بجائے خیر پہنچانے کا نقصان پہنچاتا. تو اللہ نے فرمایا جو حقیقی ایمان ہے سورہ ابراہیم کے 34 میں، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربہم. ایک طیب درخت کی طرح، جڑ اس کا زمین میں گہری، قدر سے جو ہے نا وہ اپنا غذا کھینچ، پانی کھینچ. یہ ہی ایمان جو ہمیشہ چائے کھینچ، اس میں ایک طاقت ہو. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں پتے آسمان میں. یہ ہے مومن، اندر سے بھی پاک اور باہر سے بھی پاک. اور ہر ایک جانے کے واقعی یہ مسلمان، ہر ایک اس کے سائے کی طرف کھنچ کر چلائے، ہر طرف اس کا پھل لوگوں کو جو ہے نا میسر ہو. دوسرے الفاظ میں جو خیر کا آدمی ہے، جو فائدے کا انسان ہے، وہ مومن ہوتا. اور جس کا کوئی بھرم نہیں ہے، جس کا کوئی پتھر نہیں ہے، جس کا کوئی مہوہ نہیں ہے، تو پھر میں وہی کہوں گا اگر ہم واقعی مومن ہیں کہ ہم منافقوں کی طرح نہیں ہے. کیونکہ منافق صرف اپنے فائدے کو دیکھتے، اس کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتے. اگر ہم منافقوں کی طرح نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں نا، میں نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان منافق، لیکن ہم میں سے بعض منافقوں کی طرح ہے نا. اگر ان کی طرح نہیں ہے، اگر ان کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا اور خلق خدا کو کیا فائدہ پہنچایا. آج ہمارا وجود 2 ارب انسانوں کا، بفرض محال ہم اس دنیا میں نہیں رہے، دنیا کو کیا نقصان ہوئے گا بتائیں مجھے. اور اگر ہم 2 ارب انسان اس دھرتی پر رہتے اللہ والے، ہم نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا بتائے نا. کوئی اخلاق، کوئی عقیدہ، کوئی خدا پرستی، کوئی مادی فائدہ، کوئی علم، کوئی ٹیکنالوجی. تو دیکھو اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے نا، ایمان کو ہم نے سمجھنا ہے. اور اس زمانے میں یہودی اس طرح تھے، اور یہ حالت عیسائیوں کی تھی. تو اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے. اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتے؟ مسجد بنایا، معبد بنایا، چرچ بنایا، اس کو سفید رنگ دیا ہے نا، اس میں اچھے اچھے قالینیں بچھایا، اچھے اچھے ٹائل اس میں لگایا ہے نا. دیکھو میں نے مسجدیں بنائی، میں مدرسے چلا رہا ہوں، میں خانقاہیں چلا رہا ہوں، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہوں، سجدے کرتا ہوں مسجد میں جا کر، میں چرچ میں جا کر گھنٹی بجاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے سروس کرتا ہوں، میں ٹیمپل میں جا کر وہاں جو ہے نا اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا پوجا پاٹ کرتا ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اگر میں انسانوں پر ایٹم بم پھینکوں تو یہ تو میری مرضی ہے. اگر میں دیکھوں کہ وہاں ایک غریب قوم ہے، وہاں سونا ہے، اور میں وہاں جا کر اس کے سونے کو چرانے کے لیے ان کے 1000 لوگوں کو مارتا ہوں، اس سے اللہ کو کیا ہے؟ اس سے کیا ہے اس کو؟ اگر میں نے اللہ کی زمین کو خون سے بھر دیا تو اس میں کیا ہے؟ میں نے مسجدیں بنائی ہے، 1 2 3 4 ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مسجدیں بنائی. اگر میرا کاروبار ٹھیک نہیں تو کیا ہے؟ اگر میں زہر بیچ رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی زہر کے پیسوں سے میں مسجدیں بناتا ہوں. تو اللہ کیوں مجھ سے راضی نہیں ہوگا؟ اگر میں 8 گھنٹے چوری کرتا ہوں
تو 15 منٹ تو پھر نماز بھی پڑھتا ہوں نا، پھر 15 منٹ میں نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ مجھ سے کیوں ناراض ہوئے گا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کا یہ اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. میرا خیال ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو تم نے جو مسجد بنایا، کتنے گھروں کو تم نے ویران کیا، ان کے خون پسینے پر تم نے اس مسجد کو بنایا، اللہ قبول کرے گا اس کو؟ تمہارا جو حرام کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگا ہے، تو آپ حرام کو پسند کریں گے؟ تو اللہ حرام کو پسند کرے گا؟ اللہ کسی اور کے حق کو پسند کرے گا؟ خلق خدا بھوک سے مر رہی ہے، خلق خدا کی کیا حالت ہے، خلق خدا کا استحصال تم کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے اتنے چرچ بنائے، اتنی مسجدیں بنائی، اتنے ٹیمپل میں نے بنائے. بڑی مسجد تو مغل امپائر نے بھی بنائی، ادھر اپنے باپ کو قتل کر رہا تھا، اس کی آنکھیں نکال رہا تھا، ادھر وہ مسجد بنا رہا تھا، ہے نا؟ ادھر اپنے بھائی کو قتل کر رہا تھا، ادھر وہ مسجد بنا رہا تھا، ادھر وہ لوگوں پر محصولات لگا رہا تھا، ادھر مسجدیں بنا رہا تھا. تو اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اگر واقعی میں تم مومن ہو تو اپنا پاکیزہ پیسہ مسجد میں لگاؤ، اپنی محنت کی کمائی لگاؤ، اور خلوص کے ساتھ آؤ، جھکو خدا کو، اور ہر وقت اللہ کو جھکو. جس طرح مسجد میں آ کر تم اللہ کو جھکتے ہو، مسجد کے باہر بھی اللہ کے آگے اسی طرح سجدہ ریز رہو. ادھر تم آ کر بلال بن جاتے ہو، ہے نا، اور مسجد سے باہر تم فرعون بن جاتے ہو. تم کرسی پر بیٹھتے ہو، پھر تمہارا اور فرعون کا فرق نہیں ہے، یہ فرعون ہے یا وہ جو نمازی تھا وہ ہے. ادھر آ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور جب کرسی پر بیٹھتے ہو پھر تمہاری حالت دیدنی ہے. جب کاروبار میں آتے ہو تمہاری حالت دیدنی ہے. وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ مت دو. اچھا مومنین کو کیسا دھوکہ دیتے؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو یہ دھوکہ دیتے. 10 روپے اس کو دیا، 5 روپے اس کے جیب میں ڈالا، ہے نا. آج 12ویں شریف ہے، آج 11ویں شریف ہے، آج ادھر ایک بریانی کا دیگ اس نے وہ کیا، ہے نا. اور آج ہم نے ایمان والوں کے لیے یہ کوئی چیریٹی بنایا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا. اس سے اگر ہوتا تو آج ایمان والے یہ ترقی کے معراج پر ہوتے، ہے نا. اگر آپ ایمان والوں کے ساتھ اچھا کر رہے اس کو غربت سے نکال دو، ہے نا، ان کو جہالت سے نکال دو، علم و عرفان کی تخت پر ان کو بٹھا دو، ان کی آنکھوں کو کھول دو، ان کو آزادی دے دو. ہم تمہارا پیسہ نہیں مانگتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا اپنے بھائی کو کہ آپ کا پیسہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے کاروبار کا راستہ بتا دو. اگر تو واقعی مومن ہو تو ہم کو آزادی دے دو جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے. ایک طرف سے تم نے ہم کو غلام بنایا ہے اور دوسری طرف سے 10 روپے مجھے دیتے. میرا ذہن قید، میری آنکھیں قید، ہر چیز قید، جبر ہے، آمیریت ہے، مجھے انصاف دے دو. اگر تو واقعی کہتے ہو کہ مجھے ایمان والوں سے محبت ہے، میں ایمان والوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، تو ایمان والوں کو آزادی دے دو، جبر کے ماحول کو ختم کر دو، ایمان والوں کو انصاف دے دو، ایمان والوں کو امن دے دو، ایمان والوں کو علم دے دو. یہ 11ویں 12ویں یہ جو بریانی کے دیگوں پر ہم کو مت رکھاؤ. بڑے بڑی یونیورسٹیاں ہمارے لیے بنا دو، ہے نا، وہاں ہمارے بچوں کو علم اور ٹیکنالوجی سکھاؤ تاکہ ہمارے بچے بھی چاند پر پہنچے، اور مسلمانوں کی مشینری بھی دنیا میں فضا میں جا کر جو ہے نا کام کرے. اور یہی عیسائیوں سے بھی ہم کہتے ہیں، یہی یہودیوں سے، یہودیوں اگر تم اچھے ہو نا تو کتنی دولت تمہارے ساتھ، اپنی دولت سے اس دنیا کو تم عمل سے بھر سکتے ہو، علم سے بھر سکتے ہو، انصاف سے بھر سکتے ہو. لیکن تم نے اس دولت کو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے غلط استعمال کیا. آج تمہاری اس دولت کی وجہ سے دنیا میں امن نہیں ہے، دنیا میں چین نہیں ہے، آدھی دنیا جہالت میں ہے، 2/3 دنیا اس وقت بے انصافی کے جو ہے نا چکی میں پس تمہاری وجہ سے. اور اپنے آپ کو تم کہتے ہو میں اللہ والا ہوں،
میں تو بڑا انسانوں کے لیے اچھا کرتا ہوں، ہم نے انسانوں کے لیے اتنا اچھا کیا، اتنا اسلحہ تم نے بنایا، تم اچھے انسان ہو، ہر جگہ بارود کا ڈھیر، تم اچھے انسان ہو، اپنے مفادات کے لیے انسانوں کو تم تقسیم کرتے ہو، مارتے ہو، تم اچھے انسان ہو۔ اور یہی عیسائی بھی کر، ادھر چرچ میں جا کر گینٹھی بجاتا ہے اور ادھر جا کر جو ہے نا انسانوں کو جو ہے نا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو جو فائدہ دیتا ہے وہ اصل میں مومن ہے، جو ایمان والوں کو نقصان دیتا ہے وہ نہیں ہے، وہ منافقوں کی طرح ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتے؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتے؟ اچھا یہ خدع ادھر استعمال ہوا ہے، لفظ کیا؟ خدع ہے نا، وما يخدعون يخادعون، یہ خدع کیا ہے؟ اس کے بارے میں 1-2 منٹ لوں گا۔ عرب لوگ مہمان نواز بڑے ہوتے تھے، تو وہ اپنے لیے اونٹنیاں بکریاں پالتے تھے، تو جب بھی کوئی مہمان آئے گا نا تو وہ اونٹنی اس کو دودھ دے گی، تو اس دودھ کو وہ مہمان کے سامنے پیش کرے گی، تو مہمان بھی خوش اور میزبان بھی خوش۔ تو جب یہ مہمان آتا تھا اور وہ اونٹنی کی طرف جاتے تھے، اس کو دوتے تھے، اس وقت وہ اونٹنی اپنے دودھ کو چراتی تھی، اوپر کھینچتی تھی نا، چرا، وہ نہیں آپ نے دیکھا نا، وہ پھر چراتی ہے نا، بس وہ تھنے اس کتنے بڑے بڑے لیکن ادھر سے ایک قطرہ نہیں آ رہا۔ اس اونٹنی کو وہ خدو کہتے تھے عرب لوگ، دھوکے باز اونٹنی۔ بظاہر ہمارے لوگ بھی ایسے، ان کے تھنے بڑے بڑے، لیکن جب ہمیں کچھ چاہیے پھر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے پاس اربوں روپے ہے، ان کے پاس کربوں روپے ہے، ریل پیلے دولت کی، لیکن جب وقت آتا ہے اللہ کے بندوں کا، جب اللہ کے بندوں کو اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو دے دو، ان کے بھوک کو ختم کر دو، ان کی جہالت کو ختم کر دو، ان کا علاج کرا دو، ہے نا، اور یہ دنیا جس کا ماحول بگڑا ہوا ہے، جس میں آلودگی ہے، جس میں انسان کا سانس لینا دشوار ہے، اس کو ٹھیک کر دو، لیکن وہ پھر آگے سے اپنے دودھ کو پھر ٹیکس نہیں دے گا۔ اچھا اگر تم منافقوں کی طرح نہیں ہو، اے اشرافیہ، میں اشرافیہ کو زیادہ کہتا ہوں نا، کیونکہ غریب کے پاس کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ بھی، بہرحال اشرافیہ کو ہم یہی کہتے ہیں نا، تم صرف ٹیکس دے دو اس ملک میں، جس طرح ایک غریب اس ملک میں ٹیکس دیتا ہے نا، اپنے ملک میں تم ٹیکس اس میں دے دو، اور تم چوری بند کر دو، اپنی محنت کا کماتے ہو کما لو، ایک پائی سے آپ سے ہم نہیں مانگتے، ایک پائی نہیں مانگتے، ہمیں بھیک نہیں دے دو، صحیح معنی میں ٹیکس دے دو، اور صحیح معنی میں جو ہے نا دھوکھدہی کو اور کرپشن کو چھوڑ دو۔ جس طرح تم بجلی چوری کر رہے ہو، جس طرح گیس چوری کر رہے ہو، جس طرح تم ٹیکس چوری کر رہے ہو، جس طرح تم محنت کشوں کی محنت کو چرا رہے ہو، محنت کش سے کام لیتے ہو 1 لاکھ روپے کا، اس کو دیتے ہو 20,000 روپے، 80,000 اس کا تم چراتے ہو، تم فراڈ کرتے ہو، غبن کرتے ہو، اس کو ختم کر دو۔ ہم کو وہ اونٹنی والا نا وہ دودھ ہمیں نہیں چاہیے، ہم کو اپنا حق چاہیے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو، واقعی میں تم مومن ہو، واقعی میں تم اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، تو کر لو، آسان کام ہے نا۔ ہم غریب ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی کا بل نہیں دے گے تو ہمارا میٹر کٹ جائے، گیس کا بل نہیں دے گے کٹ جائے، 20,000 تنخواہ دار 6,000 کا بل دیتے، تم کارخانے دار ہو، تمہاری بڑی بڑی صنعتیں، یہ مت کر لو۔ کہتے یار اس کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مومنوں کو دھوکہ مت دے دو، ہے نا، اس اونٹنی کی طرح سب دودھ کو مت چراؤ، جس طرح اس نے تم کو کھلایا پلایا اونٹنی کو، اسی طرح اللہ نے تم کو دیا، اللہ تمہیں کھلا رہے پلا رہے، ہر چیز اللہ کا ہے، محنت خلق خدا کا اور وسائل خدا کا، ہے نا، محنت پر بھی تمہارا قبضہ اور اللہ کے وسائل پر بھی تمہارا قبضہ، تو تم تو اسی اونٹنی کی طرح خود ہو، اسی کی طرح ہو۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے پاس یہ جائیں گے، اس کا خیال ہے مسجدیں بنائی ہے، ہم نے 11ویں بنایا ہے، 12ویں بنایا ہے نا،
ہم نے جو ہے نا بڑے بڑے خانقاہیں بنائے, بڑے بڑے مدرسے ہم چلا رہے تھے, اتنے لوگوں کو وغیرہ وغیرہ نا, تو ہم ادھر جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھولیں گے. ادھر سے 10 حافظ قرآن, ادھر سے 10 حافظ قرآن, ادھر سے بزرگان دین, ادھر سے علماء کرام, کیوں سب کو ہم نے دیا ہے نا جی. تو ان کے جل میں اب جنت میں جائیں گے, ایک ایک اینٹ پر ہمارے لیے حور اور غلمان ہوئیں گے. ایک ایک اینٹ پر مسجد میں جو لگا ہے جنت کے دروازے ہوں گے, نہیں ہوئیں گے تمہارے لیے. اسلام کو سمجھو, دین کو سمجھو, ہے نا, ایمان کی حقیقت کو سمجھو, منافقت کو سمجھو. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو, وما یشعرون, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوب مرض, اصل میں ان کے دل میں مرض ہے, اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے. دل کا مرض کیا ہے؟ ایک تو ہمارا مادی بیماری ہے, وہ تم جانتے, دانت میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں نفسیاتی بیماری, نہیں, نفسیاتی بیمار کا بھی آج علاج ہوتا. نفسیات خود ایک سائنس, نفسیات کیا ہے؟ خود ایک سائنس. آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا, نفسیات خود سائنس ہے. ہمارے جو جدید آج کل کے جو ماڈرن علماء ہے نا, کہتے ہیں نفسیاتی بیماریاں. یا نفسیات ایک سائنس ہے, اس کا علاج ہے. امیر لوگ تو اور علاج کر سکتے. جب وہ نفسیاتی مرض اس کو لگے گا, وہ ایک بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, کنسلٹ کے پاس جائے گا, ہے نا, اپنا علاج کرائے گا, کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا. کہتا ہے نہیں, اس کا جنید بغدادی ایک بڑا بزرگ گزر, نام سنا نا, انہوں نے کہا اصل میں جس کا نفس اس پر جو ہے نا غالب ہو, جس کے ذہن پر, اس کے دماغ پر, اس کا نفس, اس کے خواہشات غالب ہو. اس کے ذہن پر نفس نے پردہ ڈالا, وہ نفس نے, خواہشات نے پردہ ڈالا. اس کو کہتے ہیں نا خواہش پرست انسان, مفاد پرست انسان. یہ بیماری ہے. یہ مفاد پرستی ایک ایسی بیماری ہے کہ تمہارے ساتھ اربوں روپے ہے اور تمہارے سامنے لوگ بھوک سے مر رہے, تم اور ان کو مروانا چاہتے. تمہارے محل کا ایک شیشہ ٹوٹا, لیکن وہ آگے ایک جھونپڑی ہے, اس کی لکڑی پر تمہارا نظر کہ وہ لکڑی کس طرح میں لاؤں اور اپنے اس جو ہے نا محل میں لگا دوں. یہ ایک بیماری ہے خطرناک, لالچ, ہے نا, بولتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے. اور لالچ اگر مثبت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو منفی لالچ, یہ جو منفی مفاد پرستی ہے, جنید بغدادی نے بولا یہ ہے دل کی بیماری. اپنے ذہن سے اس لالچ کو, جو بیجا لالچ, اس کو ختم کر دو. نفس پرستی کا شکار مت بنو, مفاد پرست مت بنو, خواہش پرست مت بنو, ورنہ پھر جو ہے نا اور تم حریص بن جاؤ گے, اور حریص بن جاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا, وہ پہلے ہم پنچ کتاب پڑھتے تھے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہے نا, تو اس میں وہ کہتے تھے مجھے جو ہے نا اپنے نفس کا اسیر مت بنا, اپنے نفس کا. کمند ہوا جو ہم لوگ پڑھتے تھے نا, ادھر پڑھتے تھے. تو یہ ایک بیماری ہے. فی کل مرض, ان میں اصل میں یہ ہوا, یہ حوث, یہ لالچ, یہ مفاد پرستی, اس نے اس میں جگہ گیا. ابھی ان کے آنکھیں بند, وہ غریب مر رہا اس کو دیکھتا نہیں ہے. ادھر چیخے پکار ہے غریبوں کا, آنکھیں کانوں میں کان نہیں سنتی, ہر چیز کو دیکھتا, مریض ہے نا. فزادہم اللہ مرضا, اب ان کا حوث, ان کا لالچ اور بڑھتا جاتا. ارب روپے نہیں, یہ کم ہے, یہ 10 ارب بن جائے, یار یہ بھی کم ہے نا, یہ 100 ارب بن جائے, نہیں یار ابھی اس لسٹ میں نہیں ہوں, ابھی تو میں 500 بڑے امیروں کے لسٹ میں نہیں ہوں. اچھا پھر 100 کے لسٹ آتا ہے نا, نہیں یہ بھی یار میں ٹاپ 10 میں آؤں, ٹاپ 10 میں, پوری دنیا کو جو نابود کروں لیکن ٹاپ 10 میں میرا نام. یار ٹاپ 10 میں نہیں یار, اگر اس میں نا میں 5 بڑے عمرا میں میرا نام آ جائے. یار اس نے جو ہے اپنے بچے کی شادی میں 1 ارب 10 ارب روپے خرچ کیا, میں نے کیوں نہیں کیا؟ بیماری ہے نا, اس کو لگ گیا نا. اب یہ تو ہمارے خون پسینے پر جو ہے نا یہ کمائے گا. یہ بیماری اور بڑھتا جائے گا جب تک وہ علاج نہ کرے, جب تک وہ علاج نہ کرے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں نا, آیاتیں ضرور پڑھ لیں. کچھ آیاتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اس میں یہی آیاتیں 4:144, سورہ نساء کی آیت 144, یہ پڑھنا, اور آخری بس پھر ختم کریں گے انشاءاللہ نا. جب ان کا مرض بڑھ جاتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اب یہ کس چیز کے حقدار بنتے؟
عذاب علیم، دکھ درد دینے والا عذاب. جس طرح میرے بندوں کو اس دنیا میں انہوں نے درد میں مبتلا کیا تھا، دکھ میں مبتلا کیا تھا. 10 لاکھ بچے روزانہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے فگر کا معلوم نہیں ہے، میں 10 لاکھ نہیں بولوں، لاکھوں بچے ان ظالموں کی وجہ سے آج درد میں مبتلا، بھوک سے مر رہے، چیخ رہے، چلا رہے، دودھ ان کو نہیں مل رہا. اللہ ان کو درد میں مبتلا کرے گا. یہ مسجدیں بنائے، یہ حج پر حج کرے، یہ مدرسے بنائے، یہ 11ویں شریف بنائے. جو انہوں نے ناروا عمل سے، اپنی حرام خوریوں سے، لالچ اور ہوس سے انہوں نے جو خلق خدا کے ساتھ، یہ تو ہماری اشرفی ہے جو دنیا کی طرح اشرفی ہے. جنہوں نے ابھی سوڈان کی کیا حالت، خون میں نہلایا اس کو، کس قدر دکھ اور درد ان کو بتایا کہ یہ فلسطین میں کیا ہو رہا، ان کے جو معصوم بچوں کے ساتھ اور دنیا میں کیا ہو رہا. چھوڑے گے ان کو اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ، آپ کے بچے کے ساتھ کوئی کرے، آپ اس کو چھوڑو گے؟ تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا رب کون ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی گا، ہمارا رب اس کو چھوڑے گا؟ ہمارا خالق اس کو چھوڑے گا؟ ہمارا مالک اس کو چھوڑے گا؟ درد میں اس کو مبتلا کرے گا، ایک ایک لقمہ ان سے نکالے گا، ایک ایک لقمے کا ان سے حساب ہوئے گا. بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ خدا کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے. ان کا کاروبار جھوٹ پر تھا، ان کی عبادتیں جھوٹی تھی، ان کا ہر عمل جھوٹا تھا. یہ سچے لوگ نہیں تھے. جو دکھاتے تھے وہ کرتے نہیں تھا، یہ دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، یہ ریاکار لوگ تھے، یہ منافقوں کی طرح تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں کہتا ہوں مسلمان منافق ہے، نہیں. اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے رویے کے لوگ ہیں. قرآن انہی رویوں پر بات کرتا، چاہے وہ اس رویے کا حامل میں ہوں تو سب سے پہلے مجھے قرآن کہتا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دو. اگر آپ ہو تو قرآن آپ کو کہتا. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، قرآن کوئی شخص کو نہیں بولتا ہے، قرآن رویوں پر بات کرتا کہ جو منافقانہ رویہ اس کو چھوڑ دو. منافقانہ رویے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ مخلصانہ رویے کو پسند کرتا. اللہ اس رویے کو، اس عمل کو پسند جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خیر ہو، جس عمل میں اللہ کے بندوں کو نقصان ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اتنی سی سادہ بات اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر سمجھنا چاہیے وما علینا الا البلاغ.